سنگ تراش ایپیسوڈ 10۔ اس وقت توسیہ محض ایک روح تھی، روح جس کا کوئی جسم نہیں تھا، جو حسین حد و حال اور اپنی انفرادیت کے باوجود ہوا کے کسی جونکے کی طرح لطیف تھی۔ میں اس وقت توسیہ کو اپنی آغوش میں لے کر سینے سے لگانے کے لیے بےتاب تھا، لیکن مجبور تھا۔ شیطانی جشن والے احاطے سے اب پھر بدمستی اور شوریدہ سری کا ہنگامہ ابھرنے لگا تھا۔ وہاں انسان شراب کے خمار میں ڈوب کر درندوں کی صف میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ پامال کنیزوں کی دلدوز چیخیں فضا کا سینہ چاک کر رہی تھیں، لیکن جبرین کی بے رحم سرزمین پر کوئی نہ تھا جو ان کی مدد کرتا۔ ان کے جسم نوچے جا رہے تھے، مشعلوں سے داغے جا رہے تھے اور قبائے آبرو تار تار کی جا رہی تھی، اور یہ ظلم مانینی کے ظلم سے نجات کے شکرانے کے طور پر کیا جا رہا تھا۔ احاطے سے کچھ دور نکل آنے کے بعد مجھ سے نہ رہا گیا اور میری شکایت الفاظ میں ڈل گئی۔ توسیہ، تم کہاں تھی؟ میں تمہارے فراق میں تڑپ رہا تھا۔ مانینی کا دماغ الٹ چکا ہے حسین، وہ میری طرف دیکھ کر باوقار مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ میری قید اسے بہت مہنگی پڑی ہے اور اب وہ صحرا میں اس سندلی کلیسا کی تلاش میں ہے جہاں میرا جسم قید ہے۔ میں خود اس کلیسا کے مقام سے بے خبر ہوں، اس لیے میں مانینی کے تعاقب میں نکل گئی تھی کہ شاید سندلی کلیسا کا سراغ مل سکے، لیکن سردار جوبا کا گونگا اور معذور غلام قہر مجسم بنا اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ وہ ہر قیمت پر مانینی کو مار دینا چاہتا ہے، اور تالیس کا خوف مانینی کے اعصاب پر اس بری طرح سوار ہے کہ وہ بار بار سمتیں بدل رہا ہے۔ مانینی اونٹ پر سوار ہے اور تالیس پیدل ہے۔ جبرین کے آوارہ کتوں کا غول بھی تالیس کے ہمراہ مانینی کا پیچھا کر رہا ہے۔ ان کتوں نے کئی بار مانینی کو زیر کر کے اسے لہولہان کر ڈالا، لیکن وہ سہ جان بڈھا ہر بار ان کے چنگل سے زندہ بچ نکلا۔ مجھے یقین ہے کہ تالیس اسے اتنی آسانی سے ہلاک نہ کر سکے گا۔ اچانک دور سے ایک ناقہ سوار ہمیں احاطے کی جانب جاتا ہوا نظر آیا۔ اس کے جسم کی سانس سے میں فوراً ہی اسے پہچان گیا۔ وہ سردار جوبا کا مخبر تھا اور یقیناً کسی کارواں کے گزرنے کی اطلاع پہنچانے جا رہا تھا۔ توسیہ، میں تمہارے فراق کی آگ میں جل رہا ہوں، میں مضطربانہ لہجے میں اس سے بولا۔ اب ہم فوراً ہی اس سندلی کلیسا کی تلاش میں نکلیں گے۔ تمہاری روح تمہارے جسم کے بغیر ہمیشہ بے چین رہے گی۔ ہاں، قدرتی موت کے بغیر روح اور جسم کی جدائی عذاب ہوتی ہے حسین، وہ دکھی لہجے میں بولی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر جاندار کے لیے سانس مقرر ہے اور وہ سانس پورے ہوتے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میری روح صدیوں سے بدن سے بچھڑی ہوئی ہے، اس لیے میرا جسم سانس لینے سے معذور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اب تک ایک زندہ جسم سے بچھڑی ہوئی روح ہوں۔ نہ جانے میرے کتنے سانس باقی ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے جسم سے ملاپ ہوتے ہی چند سانسوں کے بعد میری زندگی کا تار ٹوٹ جائے اور تم تنہائی کے کرب کا شکار ہو جاؤ، وہ آزردہ لہجے میں بولی۔ کسی کو نہیں معلوم توسیہ، میں جذباتی لہجے میں بولا، کہ اس کی زندگی کب تک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم سے پہلے میرے ہی سانس پورے ہو جائیں۔ ایسا نہ سوچو حسین، وہ ایک دم بول پڑی۔ تمہارے بعد میں تنہا رہ جاؤں گی۔ اب ہم صحرا کا سفر کیسے کر سکیں گے توسیہ؟ میں نے چند ثانیوں تک خاموشی سے چلتے رہنے کے بعد کہا۔ میرے لیے تو بھوک اور پیاس بے معنی ہے۔ ہاں، تم صحرائی سفر کی سختیاں نہ جھیل سکو گے۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، میں نے کہا۔ اس نے چند ثانیوں تک میری آنکھوں میں دیکھا اور بے ساختہ مسکرا دی۔ میں سمجھ گئی، تمہاری تجویز بہت معقول ہے۔ بھلا کیا تجویز ہے میری؟ میں نے متحیر ہو کر پوچھا۔ جوبا کا مخبر ابھی کسی کارواں کے گزرنے کی اطلاع لایا ہے، وہ تائید طلب لہجے میں کہنے لگی۔ ہم جبرین والوں کے سواری کے جانوروں کی رسیاں کھول کر انہیں صحرا میں ہانک دیں تاکہ وہ لوگ اس قافلے کو تاراج نہ کر سکیں۔ پھر تم اس کارواں میں شریک ہو جاؤ اور جبرین سے دور کسی بستی میں پڑاؤ کر کے زیادہ راہ کا انتظام کرنے کے بعد سندلی کلیسا کی تلاش میں نکلا جائے۔ بالکل یہی تجویز ہے میری، میں بےتابانہ لہجے میں بولا۔ تم بستی کی طرف چلو، میں ابھی آتی ہوں، توسیہ نے کہا، اور فوراً ہی میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ میں تیزی کے ساتھ ویران صحرائی قطع عبور کر کے بستی کی جانب بڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بستی کی حدود میں داخل ہوا تو ہر طرف سے اونٹ نکل کر صحرا کی جانب بھاگتے نظر آئے۔ ان کی نکیلیں غائب تھیں اور وہ آزاد ہو کر پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ بستی میں ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ جبرین کے باسی بے خبری کی نیند سو رہے تھے۔ راسوں پر اور خیموں پر آرائشی مشعلوں کی روشنی بدستور موجود تھی۔
خیموں اور مکانوں کی چھتوں پر بندھے ہوئے باز بھی اونگ رہے تھے۔ بستی میں پہنچ کر میں نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس موقع پر سردار جوبا کی بیٹی زینو سے میرا سامنا ہو۔ سردار جوبا کے خیمے اس وقت نگاہ بانوں کی تحویل میں تھے۔ مجھے علم تھا کہ جوبا اپنی تمام کنیزوں کے ہمراہ وہاں سے غائب ہے، اس لیے میں نے ادھر ہی کا رخ کیا۔ جوبا کے مجلسی خیمے پر کوئی غلام موجود نہیں تھا۔ میں بلا روک ٹوک اندر داخل ہو گیا۔ چند ثانیوں تک ادھر ادھر کی سنگن لینے کے بعد میں عقبی دروازے کی جانب بڑھا۔ اس سے نکل کر میں مٹی کی دیواروں سے بنی ہوئی راہداری میں نکل آیا، جس کے اختتام پر سردار جوبا کا اسلحہ خانہ تھا۔ جوبا کے اسلحہ خانے میں باندھ باندھ کے بے شمار ہتھیاروں کے ساتھ ہی خرد و نوش کے خشک سامان کے ڈھیر بھی موجود تھے، اور اس وقت میں اسی نیت سے ادھر آیا تھا کہ چند ہتھیار اور خرد و نوش کا مختصر سا سامان اپنے قبضے میں کر لوں۔ ابھی میں اس اسلحہ خانے کا قفل توڑنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ اچانک توسیہ وہاں آ پہنچی۔ حسین، اپنی جان کی فکر کرو اور کہیں پناہ لے لو، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ میں بوکھلا گیا۔ وہ کوئی صحرائی کارواں نہیں ہے، یہاں سے 3 کوس کی مسافت پر قزاقوں کی ایک اور گمنام بستی ہے۔ مانیانی جان بچا کر کسی نہ کسی طرح وہاں پناہ لینے میں کامیاب ہو گیا ہے، توسیہ جلدی جلدی مجھے بتانے لگی، اور جب تالیس اس کے طاقوں میں وہاں پہنچا تو بے دردی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا۔ مانیانی اس وقت غصے اور انتقام سے پاگل ہو رہا ہے۔ اس کی پرسرار قوتیں ختم ہو چکی ہیں، اس لیے وہ سازش پر اتر آیا ہے۔ اس نے جبرین اور یہاں کے باسیوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اس بستی کے سردار کو جبرین کی دولت کی فرضی کہانیاں سنا کر ایسا اکسایا ہے کہ وہ فوراً ہی اپنی بستی والوں کے ساتھ نکل پڑا ہے۔ میں اس کارواں کی خبر لینے سے پہلے جبرین کے مویشیوں کو جنگل میں ہانک چکی ہوں، اور اب ان لوگوں پر مانیانی کے حمایتیوں کا حملہ بڑا بھاری پڑے گا۔ اب تم فوراً کسی طرف نکل جاؤ۔ ابھی توسیہ کی بات ختم بھی نہ ہونے پائی تھی کہ کہیں سے بہت سے آدمیوں کا ملا جلا شور سنائی دیا۔ میں پھرتی کے ساتھ اسلحہ خانے کی راہداری کی دیوار کود کر باہر آیا اور جوبا کے خیموں کا ایک طویل چکر کاٹ کر بستی کے وسطی حصے میں آ پہنچا۔ توسیہ کہیں روح پوش ہو چکی تھی۔ سامنے سے مجھے سردار جوبا اپنے حواریوں اور نئے پروہت سرجہاں کے ہمراہ اپنے خیموں کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ سب غصے کے عالم میں کسی کو مغلظات بک رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں ان کے تیش کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ آتش کدے کے قریب سے ان کے مویشی بھی ہنکا دیے گئے تھے اور انہیں پیدل ہی اپنی بستی کی طرف بھاگنا پڑا تھا۔ کوشش کے باوجود میں یہ نہ سمجھ سکا کہ جبرین والے صحیح صورتحال سے واقف ہو گئے ہیں یا نہیں، یا اب بھی اس کارواں کو سونے کی چڑیاں سمجھے بیٹھے ہیں۔ جبرین کے خیموں میں زندگی نمودار ہونے لگی تھی، اور وہ لوگ اپنے سروں پر باندھ باندھ کی ٹوپیاں جمائے اسلحہ بند ہو کر باہر آنے لگے تھے۔ جب میں نے خیموں کی اوٹ میں گھوم گھوم کر یہ صورتحال دیکھی تو یقین آ گیا کہ جبرین والے متوقع خطرے سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ مانیانی نے نیم دیوانگی اور شکست کے اس عالم میں بھی اپنے حواس پر قابو رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ جبرین والے شب کی سیاہی میں نیم دلی بلکہ خوف کے ساتھ کھلے آسمان تلے نکلتے ہیں، اسی لیے اس نے گمنام بستی والوں کو شب خون پر اکسایا تھا۔ ذرا ہی دیر میں سردار جوبا بھی اسلحہ بند ہو کر اپنے آدمیوں سمیت باہر آ گیا اور جبرین والے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ سنو، مانیانی نے اس مٹی سے غداری کی ہے، سردار جوبا غیظ و غضب سے کانپتی ہوئی آواز میں داڑنے لگا، جس پر اس نے ایک حقیر لوتھڑے کی طرح جنم لیا تھا۔ اس کے ساتھ آنے والے کبھی نیک نیت نہیں ہو سکتے۔ وہ یقیناً جبرین کو لوٹنے اور برباد کرنے آ رہے ہیں، لیکن ہماری بستی میں اب بھی مانیانی کے ہمدرد موجود ہیں، جنہوں نے ہمارے اعتماد اور غفلت سے فائدہ اٹھا کر ہماری سواری کے مویشیوں کو صحرا میں ہانک دیا۔ اب حملہ آور اونٹوں پر ہوں گے اور ہم اپنی زمین پر ان کا مقابلہ کریں گے۔ آج کی رات ہمارے لیے بھاری ضرور ہے، مگر ہم ان پر غالب آئیں گے۔ ہمیں 10 ب10 جنگ کے بجائے زہریلے تیروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ ہم پیدل رہ کر 3 کمان سے ہی لڑ سکتے ہیں۔ ہمارے دوسرے ہتھیار بیکار ہو چکے ہیں۔ تم سب 3 ٹکڑیوں میں بٹ جاؤ۔ ایک ٹکڑی میرے ساتھ بستی کے آخری سرے پر چھپ کر دشمن کا انتظار کرے، اور دوسری سرجہاں کے ساتھ بستی کے قلب میں ان کا انتظار کرے گی، اور تیسری جماعت راؤن کے بڑے لڑکے کی کمان میں رہے گی اور جہاں ضرورت ہو ادھر جا کر لڑے گی۔ دشمن کے آنے سے پہلے سب لوگ کمین گاہیں ڈھونڈ لو۔ آنے والوں کو یہ معلوم نہ ہونا چاہیے کہ ہم ہوشیار ہو چکے ہیں۔ اس طرح ہم انہیں بہت زیادہ نقصان پہنچا کر ہراساں کر سکیں گے۔ سب کان کھول کر سن لو کہ ان کا سردار ادھیڑ عمر یک چشم آدمی ہے۔ میرے مخبر نے اطلاع دی ہے کہ اس کی ایک آنکھ پر سیاہ ریشم کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔
اور اس کے سر کے آدھے سے زیادہ بال سفید ہیں۔ سردار جوبا کی ان ہدایات پر لوگوں میں سخت ہیجان اور جوش پیدا ہو گیا۔ وہ رضاکارانہ طور پر 3 جماعتوں میں تقسیم ہونے لگے۔ سردار جوبا والی جماعت اس کی رہنمائی میں دوڑتی ہوئی بستی کے آخری سرے کی طرف چل دی۔ سرجہاں نے اپنے آدمیوں کو رہائشی خیموں اور مکانوں کے عقب میں اور چھتوں پر بھیجنا شروع کر دیا۔ راؤن کے لڑکے والی ٹکڑی نے پھرتی کے ساتھ تمام مشعلیں گل کر دی تھیں اور رات کی گور سیاہی میں سردار جوبا کے خیموں سے آگے بڑھ گئی۔ جبرین کی بستی اس وقت گہری تاریکی میں ڈوب چکی تھی۔ ہر طرف گہرا سکوت چھایا ہوا تھا جس میں سنسنی اور ہیجان انگڑائیاں لے رہا تھا۔ جبرین والے اپنی کمین گاہوں میں سانس روکے دبکے ہوئے تھے۔ چھتوں پر موجود سائے کبھی کبھی اوپر اٹھ کر صحرا کی جانب نظر ڈالتے تھے جدھر سے حملہ آوروں کے آنے کا امکان تھا۔ انتظار، دہشت اور بے چینی کے یہ لمحات صبر آزما ہوتے جا رہے تھے۔ فضا میں ابھی سے انسانوں کی لہو کی بو کا رچاؤ محسوس ہونے لگا تھا اور میرے اعصاب پر سخت تناؤ طاری ہو چلا تھا۔ ہوشیار! اچانک ایک مکان کی چھت سے دبی دبی پرجوش آواز بلند ہوئی۔ کمین گاہوں کی تاریکی میں ہتھیاروں کے ٹکرانے کی مدھم آوازیں ابھری جیسے لوگوں نے پہلو بدلے ہوں، اور پھر وہاں ایسا گہرا سکوت چھا گیا جیسے جبرین کی آبادی موت کی آغوش میں جا سوئی ہو۔ اچانک کسی خیمے سے کسی بچے کے رونے کی آواز ابھری جس پر سب لوگ ہی چونک پڑے، مگر وہ آواز بلند ہونے سے قبل ہی نرہرے کی بے ہنگم آوازوں میں گھٹ گئی۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس بدنصیب بچے کی سنگدل ماں نے بے رحمی کے ساتھ اس کا گلا گونڈ دیا تھا۔ کچھ دیر بعد صحرا کی جانب سے آنے والی ہوا کے دوش پر اکا دکا اونٹوں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ معلوم ہوتا تھا کہ آنے والوں نے اپنے اونٹوں کے گلوں سے گھنٹیاں اتاری ہوئی ہوں۔ رات کی سیاہی میں آج پوری بستی کھلے آسمان تلے نکل پڑی ہے۔ میرا تو دل کانپ رہا ہے، نہ جانے آج کی رات جبرین پر کیا قیامت گزرتی ہے۔ میرے قریبی ایک خیمے کی اوٹ میں چھپے ہوئے ایک شخص نے نیچی آواز میں بڑبڑا کر اپنے ساتھی سے کہا۔ خاموش رہ، دوسرے نے سرگوشیانہ آواز میں اسے جھاڑ دیا۔ یہ مایوسی کا وقت نہیں ہے۔ جبرین والوں نے جبل کی بستی کو تاراج کر دیا تھا، تو آنے والوں کی کیا ہستی ہے، ہم یقیناً ان پر باری پڑیں گے۔ پھر اچانک بستی کے آخری سرے سے غلغلہ بلند ہوا۔ اس میں جبرین والوں کے وحشیانہ جنگلی نعرے بھی تھے اور زخمی ہونے والوں کی بھیانک چیخیں بھی۔ بستی کے آخری سرے پر مارکا چھٹ چکا تھا۔ جبل کو خون کا غسل دینے والوں کی اپنی سرزمین پر انسانی لہو کی ہولی شروع ہو چکی تھی، اور کسی کو معلوم نہ تھا کہ مانعنی کی اس انتقامی کوشش کا کیا نتیجہ ہوگا۔ میں بدستور سانس روک کے اپنی جگہ کھڑا ہوا تھا۔ میرا ذہن معاف ہو چکا تھا اور میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر تھا کہ اس خوفناک جنگ سے خود کو بچانے کے لیے کہاں پناہ لوں۔ پھر اچانک ہی میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے فوراً ہی اپنی جگہ چھوڑ دی۔ رات کی ہولناک سیاہی میں بستی کے آخری سرے سے گونجنے والی بھیانک چیخیں انسانی بربریت کا ماتم کر رہی تھیں۔ اونٹوں کی آوازوں سے عجیب و غریب وحشت ٹپک رہی تھی۔ ان آوازوں سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے حملہ آوروں پر سردار جوبا کی ٹولی کا وار بہت کاری پڑا ہو۔ اس جانب اتنی گمسان کی لڑائی چھڑ چکی تھی، لیکن سرجہاں کی جماعت والے ابھی تک سانس روکے اپنی جگہوں پر دبکے ہوئے تھے۔ ان کی یہ خاموشی میرے لیے عجیب اور ناقابل فہم تھی۔ اپنی جگہ سے ہٹ کر میں آہستہ آہستہ سردار جوبا کے خیموں کی جانب سرکنے لگا۔ احتیاط کے باعث مجھے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گزرنا پڑ رہا تھا کہ مبادا میں کسی سے ٹکرا کر نیچے نہ گر جاؤں اور کسی نیزے کی زہر میں ڈوبی ہوئی یعنی میرے سینے میں پیوست نہ ہو جائے۔ اتنی احتیاط کے باوجود اچانک میرا داہنا بازو کسی شخص سے ٹکرایا اور فوراً ہی کسی نے مجھے دبوچ لیا اور کڑکدار لیکن دھیمی آواز میں پوچھا، کون ہے؟ میں آواز پہچان گیا اور میرے بدن سے پسینے بہہ نکلے۔ اگر وہاں جبرین کا کوئی اور باشندہ ہوتا تو میں بآسانی اپنا نام بتا سکتا تھا، لیکن اس وقت سرجہاں میرے مقابل تھا اور وہ جشن کے دوران میں توسیہ کے ہاتھوں ذکر اٹھانے کے بعد شاید میرا دشمن ہو چکا تھا۔ تو کون ہے؟ سرجہاں نے میرے بے حس و حرکت بدن کو جھنجھوڑ کر دوبارہ پوچھا۔ مجھے فوراً ہی ایک تدبیر سوجی اور میں نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ کر سارا وزن سرجہاں پر ڈال دیا۔ سرجہاں نے گھبرا کر ایک بار پھر میرے بدن کو جنبش دی اور میں کسی بے جان لاش کی طرح زمین پر گر گیا۔ ارے یہ تو شاید مر گیا، سرجہاں کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پھر شاید وہ میرے بدن کو ٹٹولنے کے لیے نیچے جھکا، لیکن میں اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر کوئی آواز پیدا کیے بغیر ایک طرف لڑک چکا تھا۔ کہاں گیا؟ یہ کدھر گیا؟ سرجہاں کے منہ سے بوکھلائی ہوئی آواز نکلی۔ میں کچھ دور تک زمین پر لڑکنے کے بعد پھرتی کے ساتھ ایک مکان کی دیوار سے لگ کر سرجہاں سے دور کھسکتا چلا گیا
اور سرجاہا کئی آدمیوں کے ساتھ میرے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اسے تلاش کر مقدس سرجاہا، ایک شخص کی جوشیلی آواز ابھری۔ وہ یقیناً حملہ آوروں کا مخبر تھا اور اسی نے ہماری بے خبری میں ہمارے مویشی آزاد کیے ہوں گے۔ سرجاہا کا دھندلا حیولہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تو میں احتیاط سے پنجوں کے بل دوڑتا ہوا سردار جوبا کے خیموں کی طرف ہو لیا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ سرجاہا مجھے نہ پہچان سکا۔ چند سو گز کے فاصلے پر لڑی جانے والی جنگ میں اب لحظہ بلحظہ شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ سردار جوبا حملہ آوروں کو بستی سے باہر روکنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ سردار جوبا کے خیموں میں پہنچ کر میں نے چھپ جانے کا ارادہ کیا، لیکن باہر لڑی جانے والی جنگ میرے اعصاب پر اس بری طرح سوار تھی کہ میں زیادہ دیر تک وہاں چھپا نہ رہ سکا اور سردار جوبا کے خیمے سے نکل کر زمین پر کوہنیوں کے بل بستی کے آخری سرے کی طرف رینگنے لگا۔ وہاں جنگ پورے عروج پر تھی۔ دشمن کو فریب دے کر تیروں کی بارش کا شکار بنانے کا منصوبہ کارگر رہا تھا۔ جبرین والے اپنی کمین گاہوں سے بھرپور تیر اندازی کر رہے تھے۔ ان کے حملوں کی شدت سے ظاہر ہو رہا تھا کہ انہیں حملہ آوروں کے ہاتھوں زیادہ نقصان نہیں اٹھانا پڑا ہے۔ ادھر حملہ آور بھاری نقصان اٹھانے کے بعد ہوش میں آ چکے تھے۔ اس محاذ پر لڑنے والے اپنے اونٹوں سے نیچے آ چکے تھے اور ان کے وحشت زدہ جانور تیروں کی بھاٹ سے زخمی ہو کر بلبلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میں نے محسوس کیا کہ حملہ آوروں کی بڑی تعداد بستی کے گرد پھیلتی جا رہی ہے۔ جوبا کو الجھائے رکھنے کے لیے 15-20 حملہ آور اسی جگہ ڈٹے ہوئے تھے۔ یہ صورتحال جبرین والوں کے اور خصوصاً میرے لیے بہت تشویشناک تھی۔ مانیانی کی فتح کے بعد میرا حشر عبرتناک ہوتا، جبکہ جبرین والوں کی فتح میں میری نجات پوشیدہ تھی۔ سردار جوبا غالباً ابھی تک دشمن کی چال نہیں سمجھ سکا تھا۔ دشمن کے سست پھٹتے ہوئے حملے پر وہ پوری فیاضی سے اپنے آدمیوں کے تیر ضائع کرا رہا تھا۔ راؤن کے لڑکے کی ٹکڑی بھی غالباً اس سے عام ملی تھی اور اب بستی کے دفاع کا انحصار صرف جہاں کے آدمیوں پر رہ گیا تھا۔ اگر حملہ آور کئی سمتوں سے جبرین پر یلغار کر دیتے تو ان کو سنبھالنا کسی کے بس کی بات نہیں رہتی۔ میں زمین پر رینگتا ہوا تیزی سے آگے بڑھا اور جبرین والوں میں جا پہنچا۔ سردار جوبا کہاں ہے؟ میں نے ایک تیر انداز کے کان میں سرگوشی کی۔ تو کون ہے؟ اس نے بڑک کر اپنا نیزہ میرے سینے سے ٹکا دیا۔ حسین، میں تمہارا دوست ہوں۔ میرے پاس جوبا کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ وقت ضائع نہ کرو ورنہ بستی تاراج کر دی جائے گی، میں نے جلدی سے کہا۔ وہ ابو صقر کے خیمے کی آڑ میں ہے، اس نے جلدی سے کہا اور پھر دشمن پر وار کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں خود کو تیروں کی برسات سے بچاتا بمشکل ابو صقر کے خیمے تک پہنچ سکا۔ سردار جوبا اپنے چند جانساروں اور قاصدوں کے ذریعے وہاں سے اپنے لشکر کی کمان کر رہا تھا۔ سردار، اپنے عقب کی خبر لے، میں اس کے قریب پہنچ کر بولا۔ دشمن بستی کو گھیر رہا ہے۔ میری آواز پر جوبا ایک دم چونک پڑا، پھر جوشیلی آواز میں بولا، اغیاری کی قسم، تو جبرین کا نمک خار ہے اور تیری لائی ہوئی خبر سچ ہے۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کی طرف گھوم کر چیخا، پسپا ہوتے ہوئے سرجاہوں کے آدمیوں سے جا ملو۔ دشمن چاروں طرف سے یلغار کر کے ہمیں ایک دوسرے سے کاٹنے کی فکر میں ہے۔ اور یوں جنگ تیزی کے ساتھ جبرین کی گلیوں میں پھیلنے لگی۔ حملہ آور اندر گھستے ہی ویران خیموں اور مکانوں کو لوٹنے لگے۔ بستی میں بڑھنے سے قبل وہ اپنے عقبی خیموں اور مکانوں کو نظر آتش کرتے جا رہے تھے۔ اندھیری رات میں جبرین کی بستی آہستہ آہستہ بھیانک شعلوں میں گرتی جا رہی تھی۔ وہاں گمسان کا رن پڑا تھا اور اجل پر قادر قوتیں ہر طرف سرگرم عمل تھیں۔ بستی کے وسط میں سرجاہا کے لشکر سے ملنے سے قبل ہی بستی کے چاروں طرف سے حملہ آوروں کی بے شمار شتر سوار ٹکڑیاں بل پڑیں۔ ہتھیار ڈال دو، ہم ہراج لے کر تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے۔ حملہ آوروں میں سے کوئی پوری قوت سے چیخ کر اعلان کر رہا تھا، ورنہ تمہاری بستی جلا کر راکھ کر دی جائے گی، تمہاری عورتوں کو ہلوں میں جوتا جائے گا اور مردوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی جائے گی۔ کمین گاؤں سے نکل کر ان کے اونٹوں کو معذور کر دو۔ سردار جوبا غضبناک آواز میں داڑا، اور ان کے سردار کا سر نیزوں پر بلند کر دو۔ جوبا کی آواز میں نہ جانے کیا تاثیر تھی کہ جبرین والے چونٹیوں کی طرح اپنی کمین گاؤں سے ابھل پڑے اور وہاں 10 بدس جنگ چھڑ گئی۔ بستی عورتوں کی دل دوز آہو بکا اور بچوں کی دہشتناک چیخوں سے لرز رہی تھی۔ جبرین میں موت کی چہرہ دستیاں اپنے عروج پر تھی۔ اپنے اور بیگانے کی تمیز مٹ چکی تھی۔ ہر ایک اپنی راہ میں آنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دینے کے لیے بے چین تھا۔ پھر حملہ آوروں میں سے کوئی چیخا، خیموں کو آگ لگا دو، بربادی اس بستی کا مقدر قرار پا چکی ہے۔ اس کی آواز کے ساتھ ہی آتش گیر مادے کے دھماکے ہوئے اور جبرین میں ہر طرف شعلے ہی شعلے نظر آنے لگے۔ مکانوں میں چھپی ہوئی عورتیں اپنے بچوں کو چھاتیوں سے لپٹائے میدان جنگ میں آ نکلی
اور گاجر مولی کی طرح دونوں طرف سے آنے والے بھٹکے ہوئے تیروں کا نشانہ بننے لگی۔ ہر طرف آگ پھیل جانے کا باعث اب ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ حملہ آور پیدل ہو کر بڑی بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا کہ وہ آخری آدمی تک مقابلہ کرنے کا عہد کر کے آئے ہیں۔ اچانک ایک طرف اونٹ کی پوچھ سے ایک ادھیڑ عمر شخص نیچے کودتا نظر آیا، جس کی داہنی آنکھ پر سیاہ ریشم کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کے گرد حملہ آوروں کی بھاری جماعت نے حصار باندھ رکھا تھا، کیونکہ حملہ آوروں کے سردار کو پہچان لینے کے بعد جبرین والوں کے حملوں کا زور اسی طرف ہو گیا تھا۔ جوبا نے اسے پہچانتے ہی اپنے ایک اسلحہ بردار غلام سے 2 نیزے چھینے اور بجلی کی سی صورت کے ساتھ گردش دیتا اس جانب بڑھنے لگا جدھر حملہ آوروں کا سردار اپنے جاں فروشوں میں گرا ہوا تھا۔ جوبا کے آدمی اس کی حفاظت کے لیے لپکے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ اسے اکیلا جانے دو، تمہارے گھیرے سے دشمن کو معلوم ہو جائے گا کہ وہی تمہارا سردار ہے۔ لیکن ادھر ماں نانی بھی موجود ہے، کسی نے غسیلی آواز میں کہا۔ عین اسی وقت کسی جانب سے جبرین والوں نے پرجوش نعرہ مارا۔ ان کی ملی جلی آوازوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ماں نانی کو نرغے میں لے چکے ہیں۔ میں نے جبرین کے ایک بے جان جنگجو کا نیزہ سنبھالا اور خود کو ہر وار سے بچاتا ماں نانی سے اپنا حساب چکانے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں وہاں پہنچا تو سرجاہ کی میت میں جبرین والوں نے 10-15 حملہ آوروں سمیت ماں نانی کو اپنے نرغے میں لیا ہوا تھا۔ وہ سب لوگ زخموں سے چور تھے، ان کے ہتھیار گر چکے تھے، لیکن جبرین والے وحشیانہ نعرے لگا لگا کر ان کے جسموں کو بے رحمی سے چھلنی کر رہے تھے۔ دوسری طرف جنگ کا سارا زور یک چشم سردار کے گرد سمٹ چکا تھا۔ دونوں فریق ایک دوسرے کو زیر کرنے کے لیے سر درد کی بازی لگا رہے تھے۔ سخت جان اور بے رحم ماں نانی اب خود موت کے چنگل میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کا استخوانی بدن جا بجا زام کھایا ہوا تھا اور جبرین والے لحظہ بہ لحظہ اس کے گرد اپنا دائرہ تنگ کرتے جا رہے تھے۔ میں بار بار اپنی جگہ بدلتا رہا۔ آخر ایک بار ماں نانی میری زد میں آ ہی گیا اور میں نے اپنا نیزہ اس کے بائیں شانے میں اتار دیا۔ ماں نانی اذیت سے چیخ کر پلٹا اور میں جبرین والوں کے حلقے سے الگ ہو کر وسط میں آ گیا۔ جبرین والوں نے میری اس جرأت پر پرجوش ہو کر نعرے مارے اور نہتے حملہ آوروں کو نیزوں کی باڑ پر ہانکتے ہوئے مجھ سے دور لے گئے۔ اس وقت موت کو سامنے پا کر ماں نانی کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں میرے بے چین نیزے کی انی پر جمی ہوئی تھی اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے سرکتا جا رہا تھا۔ کئی منٹ تک اسے دہشت زدہ کرنے کے بعد میں نے بجلی کی سی صورت سے ماں نانی کی پسلیوں سے نیچے ایک وار کیا اور وہ چیخ مار کر دوہرا ہو گیا۔ میں اس کے سر پر سوار اس کے سیدھا ہونے کا منتظر رہا۔ جبرین والے اس مقابلے پر دل کھول کر داد دے رہے تھے۔ ماں نانی سیدھا ہوا تو اس کے زخموں سے خون کی دھاریں بہہ رہی تھیں، لیکن اس بدحالی کے باوجود وہ سخت جان بڈھا اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں رحم و التجا کے بجائے ان لمحات میں بھی نفرت اور قہر کی بجلیاں کوند رہی تھیں، اور اس کے منہ سے رحم کی کوئی فریاد نہیں نکلی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی انا شکست کو سامنے پا کر بھی اسے سرکشی پر اکسا رہی ہو۔ پھر میں نے اس کی پنڈلی سے نیزہ آر پار گزار دیا اور ماں نانی کی چیخ سے فضا لرز اٹھی۔ حسین تو بیڑیا ہے، جبرین والوں کے اس غول نے تیری اتنی ہمت بڑھائی ہے کہ تو میرا غلام ہو کر مجھ پر ہی ہتھیار اٹھا رہا ہے۔ قہر ہو تجھ پر، تیرے اجداد کی روحوں پر، تیرے پیاروں پر، تیرے زندہ بدن کو صحرائی گدھ نوچیں۔ اس قدر ہولناک اور خونریز ماحول میں بھی جبرین والوں کی زندہ دلی باقی رہی اور وہ ماں نانی کی بے بسی پر دل کھول کر قہقہے لگانے لگے۔ ماں نانی، حسین کو برباد کر دے، دیکھ یہ تیری مٹی پلید کر رہا ہے۔ بلا لے اپنی پرسرار قوتوں کو، پھاڑ دے اس کا کلیجہ اپنی بے رحم آنکھوں سے۔ ایک شخص استہزائیہ قہقہوں کے درمیان بولا، ماں نانی، حسین کو برباد کر دے، دیکھ یہ تیری مٹی پلید کر رہا ہے۔ بلا لے اپنی پرسرار قوتوں کو، پھاڑ دے اس کا کلیجہ اپنی بہرام آنکھوں سے۔ ایک شخص استہزائیہ قہقہوں کے درمیان بولا، بستی جل جائے گی مگر آج ماں نانی کا فتنہ بھی مٹ جائے گا۔ یہ سودا ان داموں مہنگا نہیں ہے، کسی اور نے نفرت آمیز لہجے میں کہا۔ میں بار بار ماں نانی کے جسم کو چھیدتا رہا۔ وہ بڈھا بے شمار زخم کھانے کے باوجود ابھی تک اپنے قدموں پر کھڑا ہوا تھا۔ آخر میں نے اس کی پسلیوں پر وار کیا اور وہ مغلظات بکتا خاک پر ڈھیر ہو گیا۔ اس وقت بھی اس کی انا زندہ تھی اور وہ خود پر جبر کر کے آہوزاری سے گریز کر رہا تھا۔ میں نے اس کی پسلیوں سے نیزہ نکال کر اس کی انی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ وہ زمین پر کوہنیوں کے بل پیچھے سرکتا رہا اور میں اس پر مسلط رہا۔ آخر میں نے نیزہ بلند کر کے اس کے دل کے مقام پر وار کیا۔ ماں نانی کا بدن بری طرح تڑپا، اس کے حلق سے ایک گھٹی گھٹی چیخ نکلی اور اس کی چندیائی ہوئی آنکھیں کشادہ ہو کر اپنے حلقوں سے ابل پڑیں۔
میں نے اس کی بدلتی ہوئی حالت پر گھبرا کر نیزہ اسی کے سینے میں چھوڑ دیا اور خود بوکھلا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ منانی نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سینے میں پیوست نیزہ تھاما ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھتی جا رہی تھیں۔ یک بیک اس کے جسم پر شدید تشنج طاری ہوا۔ میں سمجھا کہ اب وہ دم توڑنے والا ہے، لیکن اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے سینے سے نیزہ باہر کھینچ لیا اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے زمین سے اٹھ گیا۔ دہشت سے جبرین والوں کی چیخیں نکل گئی اور وہ مجھے اس حبیس روح کے مقابل تنہا چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ نقاہت اور اذیت سے اب منانی کے پپوٹے آنکھوں پر جھکے پڑ رہے تھے۔ اس کا بدن بے شمار زخموں سے چھلنی تھا، دل میں آر پار سوراخ ہو چکا تھا، لیکن وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نیزہ سنبھالے میرا نشانہ لے رہا تھا۔ دہشت سے میرا گلا خشک ہونے لگا۔ زمین پر پڑے ہوئے نیزوں پر میں نے نظر ڈالی، لیکن انہیں اٹھانے کی ہمت نہ کر سکا کہ مبادا منانی وار نہ کر گزرے۔ آخر اس کی انگلیاں اکڑنے لگیں اور نیزہ چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ اس کا پورا بدن اب اکڑتا جا رہا تھا، لیکن وہ سخت جان بوڑھا اپنے ناتواں قدموں پر ہی کھڑا ہوا تھا۔ منانی غلام کے ہاتھوں نہیں مر سکتا، وہ بھاری اور اکھڑی اکھڑی آواز میں بولا، جیسے اس کی زبان اینٹ رہی ہو۔ وہ سردار جوبا کے ہاتھوں ہی مرے گا۔ اس کا جسم کانپا اور وہ کسی بے جان لاشے کی طرح زمین پر گر گیا۔ اس کا بدن بے حس و حرکت ہو چکا تھا اور پھٹی ہوئی آنکھیں میری جانب نگران تھیں۔ منانی کی دہشت سے میرے اعصاب بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ میں نے جھک کر زمین سے نیزہ اٹھایا اور اس کی آنکھیں پھوڑ دینے کی نیت سے آگے بڑھا ہی تھا کہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی اور اس کے لرزتے کانپتے لیکن پورا اعتماد اور باوقار الفاظ نے مجھ پر لرزہ طاری کر دیا اور میرے ہاتھ سے نیزہ گر گیا۔ منانی مقدس ہے اور تو غلام ہے، تو ہرگز اسے نہ مار سکے گا۔ اتنا کہہ کر اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور میں بے اختیار ایک طرف بھاگ نکلا۔ حملہ آوروں کے سردار والی جماعت کے گرد اب جنگ کا زور بندھا ہوا تھا۔ دونوں فریق ایک دوسرے سے گتھے ہوئے تھے۔ پھر جوں ہی میں دوڑتا ہوا ایک بے جان لاش سے ٹھوکر کھا کر گرا، جبرین والوں کی جانب سے فتح کا فلک شگاف نعرہ بلند ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یک چشم سردار کا سر نیزہ پر اٹھا دیا گیا۔ اس کا سر بلند ہونا تھا کہ میدان جنگ پر ایک سیکنڈ کے لیے سنسنی خیز سکوت چھا گیا۔ پھر حملہ آور ہتھیار پھینکنے لگے اور جبرین والے فتح کے نشے میں بدمست ہو کر ناچنے لگے۔ منانی کہاں ہے؟ سردار جوبا نے شکست خوردہ حملہ آوروں کی بھیڑ سے نکلتے ہوئے چیخ کر پوچھا۔ وہ حسین کے ہاتھوں مارا گیا، کسی نے جواب دیا۔ حسین کے ہاتھوں؟ سردار جوبا کی آواز تخیر امیز تھی۔ کہاں ہے اس کی لاش؟ اس وقت تک میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکا تھا۔ میں نے بھڑکتے شعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ جوبا سر سے پیر تک خون میں نہایا ہوا تھا۔ غیر ارادی طور پر میں بھی اٹھ کر جوبا کے پیچھے پیچھے منانی کے آخری دیدار کے لیے چل پڑا۔ جوبا وہاں پہنچ کر منانی کی ہاکوں خون میں لتھڑی ہوئی لاش سے تھوڑی دور ہی ٹھہر گیا۔ تو یہ اپنے انجام کو پہنچ ہی گیا، جوبا نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں، منانی کا بے جان بدن بری طرح تڑپا اور وہ لڑکھڑائی ہوئی آواز میں پوری قوت سے چیخ پڑا۔ منانی کسی غلام کے ہاتھوں نہیں مر سکتا، آخری وار تجھے ہی کرنا ہوگا۔ منانی کی آواز اس قدر غیر فطری اور ڈراؤنی تھی کہ جوبا سمیت ہر ایک خوفزدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ تجھے حسین ہی ختم کرے گا، سردار جوبا فیصلہ کن لہجے میں بولا اور مجھے اشارہ کیا۔ میں نیزہ سنبھال کر جوں ہی آگے بڑھا، منانی کے سوکھے لب کانپے لیکن کوئی آواز نہ نکلی۔ پھر اس نے اندھوں کی طرح دونوں ہاتھ آگے پھیلا دیے، جیسے میرا وار روکنا چاہتا ہو۔ میں نے خاموشی سے نیزہ اٹھایا اور اس کے دل میں ترازو کر دیا۔ منانی کا دڑ پشت کے بل زمین سے چند انچ اوپر اٹھا اور پھر نیچے گر گیا۔ اس بار وہ سخت جان اور اناپ رس بوڑھا واقعی مر چکا تھا۔ سارے قیدیوں کو گھیر کر جلتے ہوئے خیموں میں پھینک دو۔ سردار جوبا منانی سے نمٹنے کے بعد بھیانک اور بے رحمانہ آواز میں اپنے آدمیوں کو ہدایت دینے لگا۔ یہ آگ سے نکلنا چاہیں تو نیزوں کی نوک پر انہیں شعلوں میں دھکیل دو۔ تھوڑی ہی دیر میں سورج طلوع ہونے والا ہے۔ روشنی پھیلتے ہی ہم حملہ آوروں کی بستی پر جا پڑیں گے اور ان کی عورتوں اور مال و زر پر اب ہمارا حق ہے۔ دیکھو ان میں سے ایک بھی زندہ نہ رہنے پائے۔ سردار جوبا کا فرمان سن کر قیدیوں نے کوئی فریاد نہیں کی۔ ہاں، اذیت ناک موت کے تصور سے ان کے چہرے پھیکے پڑ گئے اور وہ سب اپنے ہونٹوں پر زبانیں پھیرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ ہتھیار ڈالنے والوں کے مقدر کا فیصلہ فاتح سردار کی زبان کرتی ہے، اور صحرا کی روایات کے مطابق فاتح کبھی اپنا فیصلہ تبدیل نہیں کرتے۔ ذرا ہی دیر میں ہر طرف سے قیدی گھیر گھیر کر ایک جگہ جمع کیے جانے لگے۔ جب آنے والوں کا سلسلہ رک گیا تو سردار جوبا نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ قیدیوں کو سب سے بھیانک آگ کی جانب ہانکنے لگے۔
قیدیوں کے چہرے دہشت سے دھواں ہو رہے تھے۔ آگ کے فلک بوز شعلوں سے چند قدم کے فاصلے پر قیدی ٹھٹک گئے۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ خود چل کر سسکتی ہوئی موت کو گلے سے لگا لے۔ جبرین والے نیزے تان کر ان ہتے قیدیوں پر ٹوٹ پڑے اور پھر وہاں آہو بکا کا ایک دل دوز سما بن گیا، جس پر جبرین والے درندوں کی طرح قہقہے لگا رہے تھے۔ ان کے نیزوں کی پیاسی انیاں قیدیوں کو آگ میں دھکیل رہی تھی۔ فضا گوشت کے جلنے کی بو سے بوجھل ہو جا رہی تھی۔ جھلستے ہوئے شعلوں سے گھبرا کر جو بھی قیدی باہر نکلتا، جبرین والوں کے نیزے اسے واپس آگ میں اچھال دیتے۔ موت کی چہرہ دستیاں عروج پر تھیں اور جوبا کسی آسودہ تماشائی کی طرح یہ کھیل دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جبرین پر حملہ آور ہونے والوں کی دل دوز اور ڈراؤنی چیخیں جبرین کے قزاقوں کے وحشیانہ نعروں کی گونج میں دم توڑنے لگیں۔ بستی کا وسیع حصہ شعلوں میں گرا ہوا تھا۔ زمین مرنے اور زخمی ہونے والوں کے لہو سے سرخ ہو رہی تھی۔ حملہ آوروں سے انتقام لینے والے یہ بھول چکے تھے کہ انہوں نے اس خونی مارکے میں اپنے بھی بہت سے ساتھی کھوئے ہیں اور بہت سے زخموں سے چور ان کی مدد کے منتظر ہیں۔ زمین پر تہادے نظر خون میں نہائی اور ہاک میں لتھڑی ہوئی انسانی لاشیں صحرائی بیڑیوں کی سنگدلی کا شاہکار تھیں۔ زخمی سسک اور چیخ رہے تھے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا جو ان پر توجہ دیتا۔ ہاں، جبرین کی رہنے والیاں دیوانہ وار لاشوں کو پلٹ پلٹ کر اور زخموں کو پکار پکار کر اپنے محرموں کو تلاش کر رہی تھیں۔ ان کی بے قراری اور نوحہ خانی سے فضا کا سینہ لرز رہا تھا، زمین کانپ رہی تھی۔ لیکن جبرین کے شیز اور مرد اس وقت جوش انتقام میں بہرے اور اندھے ہو چکے تھے۔ وہ اس وقت صرف اپنے دشمنوں کے لہو سے اپنے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ سرد کرنی چاہ رہے تھے۔ آہی شعلوں سے گرے خیموں میں پھینکے جانے والی آخری حملہ آوروں کی دردناک چیخیں بھی دم توڑ گئیں اور شعلوں میں سے بے شمار ہڈیوں کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اپنی پیشانیاں ہاک پر ٹکا دو۔ اچانک سر جہاں ایک مردہ اونٹ پر چڑھ کر راہبانہ انداز میں اپنا ہاتھ فضا میں لہراتے ہوئے بولا، آج ہماری بستی مقدس آگ میں گری ہوئی ہے۔ ہم نے ایک بد تینت کو مقدس پروہت بنا کر اپنے سروں پر مسلط کیا تھا، پھر وہ باہر سے کمک لے کر ہم پر آ پڑا۔ یہ ہمارا گناہ تھا اور آسمان سے یہ آگ قہر بن کر ہم پر نازل ہوئی ہے۔ اسے سرد کرنا گناہ ہے جب تک کہ یہ شعلے سرد نہ ہو جائیں۔ سجدے میں گرے رہو، یہ مقدس سرجہاں کا حکم ہے جو ازل سے روشن رہنے والی اغیاری کا محافظ ہے۔ سب لوگ تیزی کے ساتھ اپنی اپنی جگہ پر سجدے میں گر گئے اور مجھے بھی ان کی تقلید کرنی پڑی۔ آنسو نہ بہاؤ، اب سرجہاں شاید جبرین کی عورتوں سے مخاطب تھا۔ تمہارے مردوں نے تمہاری آبرو کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ تم جاؤ اور محفوظ خیموں میں اپنے سر چھپا لو۔ مقدس آگ کا قہر ختم ہونے پر ہی تمہارے مقدروں کا فیصلہ ہو سکے گا۔ جاؤ، کھلے آسمان کے سائے سے اپنے سروں کو بچاؤ، ورنہ تم بستی سے باہر والوں کے ہاتھوں پڑ کر دوغلے بچوں کو جنم دو گی اور تمہاری آبرو لوٹ لی جائے گی۔ میں جبرین والوں کے ہمراہ سجدے میں پڑا رہا۔ وقت دھیمے دھیمے گزرتا رہا۔ ہوا کے ساتھ شعلوں کے بھڑکنے کے شور میں ہڈیوں اور کوئلوں کے چٹکنے کی آوازیں بتدریج مان پڑتی رہیں۔ پھر شعلوں کی خونی سرخی میں ملجگے اجالے کی دنک نکھرنے لگی، لیکن سرجہاں کی جانب سے کوئی نئی ہدایت نہیں ملی۔ رات کے بے رحم لمحات ڈل گئے، پھر سحر طلوع ہوئی اور صحرائی سورج کی کرنیں نوکیلے نیزوں کی طرح جسموں کو چھیدنے لگیں۔ لیکن قہر کی آگ روشن تھی، لہٰذا سب بدستور سجدہ ریز رہے۔ پھر رفتہ رفتہ سورج کی شعاؤں میں جہنم کی تپش جلوے بکھیرنے لگی اور پوری دوپہر میں جبرین والوں کے ہمراہ آتش خورشید کا غسل کرتا رہا۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے جبرین والے کتوں کی طرح منہ سے زبانیں نکالے ہانپ رہے تھے، لیکن کسی کی مجال نہ تھی جو سر اٹھاتا یا حرف شکایت زبان پر لاتا۔ جب سورج ہمارے جسموں پر اپنا سفر مکمل کر کے مغرب کی وادیوں میں روپوش ہونے لگا تو کم و بیش 15 گھنٹوں کے بعد وہاں پہلی انسانی آواز گونجی، مژدہ ہو کہ قہر کی ساعتیں بیت گئیں۔ یہ سرجہاں کی مسرت سے کانپتی ہوئی آواز تھی، اٹھو اور اپنے مردہ دشمنوں سے انتقام لو، اس کے بعد ہی تمہارے زخمی تمہاری مدد کے مستحق ہوں گے۔ سب لوگ غضبناک آہنگ کے ساتھ نعرہ مار کر سیدھے ہو گئے۔ میں بھی ہاک پر سے اٹھ گیا۔ آگ جبرین کی بستی کے بہت بڑے حصے کو جلا کر خاک سر کر چکی تھی۔ شعلوں کی غضبناکی دم توڑ چکی تھی۔ اب جا بجا راکھ اور چنگاریوں کے سلگتے انباروں سے دھوئیں کی لکیریں اٹھ رہی تھیں۔ جبرین والوں نے ایک نظر اپنی بستی پر ڈالی اور پھر زمین پر بکھری ہوئی لاشوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حملہ آوروں کے بے شمار اونٹ اب بھی اپنے سواروں سے محروم ادھر ادھر بلبلاتے پھر رہے تھے۔ قزاقوں نے چن چن کر حملہ آوروں کی لاشیں ایک طرف ڈھیر کرنی شروع کر دی
انہیں اس کام کے لیے کسی نے ہدایت نہیں دی تھی، لیکن یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ خوب جانتے ہوں کہ جنگ جیتنے کے بعد انہیں کیا کرنا ہے۔ لاش کا انبار لگانے کے بعد وہ بھوکے پیاسے قزاق بپھرے ہوئے درندوں کی طرح حملہ آوروں کے آوارہ اونٹوں پر جا چڑھے اور ان کی مہاریں تھام کر انہیں دشمن کی لاشوں پر دوڑانے لگے۔ جنہیں اونٹ نہ مل سکے وہ ان لاشوں پر کنکر برسانے لگے، ساتھ ہی وہ بلند آواز میں مرنے والوں کو بددعائیں دیتے جا رہے تھے۔ سورج کی روشنی معدوم ہونے تک وہ لاشیں پوری طرح روندی جاتی رہیں۔ زمین کے اس خطے پر اس وقت بربریت اور درندگی کا راج تھا، جو برین والوں کے ہذیانی قہقوں سے ابھی تک خون کی پیاس جھلک رہی تھی۔ اب تم پر زخمیوں کی مدد اور رزق کا ذائقہ حلال ہے، سرجہاں نے اپنا اونٹ کچلی ہوئی لاشوں کے انبار پر سے اتارتے ہوئے فاتحانہ انداز میں کہا۔ زخمیوں کو بچے کچے خیموں میں لے جاؤ اور مرنے والوں کی عورتوں کو بستی کی چوپال میں ہانک دو۔ آج ان کے دعوے دار مارے گئے اور ان کے جسموں پر تم سب کو برابر کا حق ہے۔ اسی وقت ان درندوں کی بھیڑ سے الگ ہو کر جوبا میری جانب آیا۔ میرے خیمے جلا دیے گئے ہیں، وہ قہر سے برائی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ یہ رات شراب میں ڈوب کر ہی گزار سکتا ہوں۔ حملہ آوروں کی بستی کا آخری تنکا تک جلائے بغیر مجھے چین نہ آئے گا، اور غصے سے میری ہڈیاں چٹک رہی ہیں۔ بس آج کی رات اور صبح کی روشنی میں ہم اس کی بستی کی طرف کوچ کریں گے جس نے غدار مینانی کو پناہ دی، جہاں ہمارے قاتلوں نے جنم لیا، اور مقدس اغیاری کی قسم میں ان عورتوں کو گیدڑوں اور بھیڑوں سے نچواؤں گا۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خون کی سرخی دوڑ رہی تھی اور اس کے جھلسے ہوئے برہنہ شانوں کی مچھلیاں تیزی سے پھڑک رہی تھیں۔ پھر میں نے سر جھکا دیا اور سردار جوبا میرا ہاتھ تھام کر تیزی سے بستی کے اس حصے کی جانب چل دیا جہاں آگ کے شعلوں نے زیادہ تباہی نہیں پھیلائی تھی۔ خیموں کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر سے سہمی سہمی نسوانی آوازیں سنائی دیں۔ جوبا غور سے ہر خیمے کا جائزہ لے رہا تھا، لیکن میں اس کا مقصد نہ سمجھ سکا۔ ایک بڑے سے خیمے کے قریب وہ ٹھنکا اور پھر اونچی آواز میں بولا، مقدس اغیاری کے نام پر یہ خیمہ اب میری ملکیت ہوگا۔ جبرین کا سردار جوبا اندر والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے سروں کو ڈانپ رکھیں اور آسمان کے نیچے نکل آئیں۔ بستی کے سب سے بڑے خیمے پر اب صرف سردار کا ہی حق ہے۔ اس کی بات ختم ہونے سے قبل ہی اس خیمے کے اندر سے بہت سی ڈری سہمی عورتیں ایک دوسرے پر گرتی پڑتی باہر آنے لگیں۔ ہر ایک نے اپنے سر پر کچھ نہ کچھ ڈالا ہوا تھا، کیونکہ باہر اب رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، جو ان کے عقیدے کی روح سے نحوست کی علامت تھی۔ سردار جوبا ہر جانے والی کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جوں ہی ایک دراز قامت، گداز بدن، ہوش جمال لڑکی سامنے آئی، جوبا نے جپٹ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ناریا ٹھہر جا، جوبا نے بھرائی ہوئی سرگوشیانہ آواز میں اس سے کہا۔ چوپال میں ہنکائی جانے سے قبل یہ رات تو میرے ساتھ بسر کرے گی۔ اغیاری کی قسم، تیرا شوہر مارا گیا ہے، اس کی لاش میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، اور اب میں تجھ سے اپنا حق مانگتا ہوں۔ وہ مارا گیا؟ اس لڑکی کے منہ سے سہمی سہمی تخیر امیز آواز نکلی اور وہ بے چونچرا سردار جوبا کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی، جذبات سے آری کسی زندہ مشین کی طرح۔ اور جب اس خیمے سے آخری عورت بھی باہر آ گئی تو سردار جوبا مجھے اور جوان سال بیوہ ناریا کو ہمراہ لے کر اندر گھس گیا۔ وہاں ایک دھندلی سی مشعل روشن تھی۔ جوبا نے اپنے شانے سے وزنی تلوار اٹھا کر میری طرف بڑھا دی۔ حسین، یہ باہر لٹکا دے تاکہ آنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ جوبا کا نیا مسکن یہی ہے۔ میں باہر کی جانب چل دیا۔ ابھی میں تلوار لٹکا بھی نہ پایا تھا کہ اندر سے بے ساختہ نسوانی ہنسی کی آواز ابھری۔ میں نے ایک ثانیے کے لیے سوچا کہ مجھے اندر لوٹنا چاہیے یا باہر ہی رہنا چاہیے۔ اسی وقت اندر سے جوبا نے مجھے پکارا۔ وہ مجھے خیمے کے اندر طلب کر رہا تھا۔ اس خیمے میں خیال سوز منظر میرا منتظر تھا۔ چند گھنٹوں کی بیوہ ناریا سردار جوبا کے پہلو میں پیال پر پڑی کھلکھلا کر ہنس رہی تھی، اور جوبا آہستہ آہستہ اس کے بدن سے حجاب کے پردے سرکا رہا تھا۔ تیرا گداز بدن فاتح سردار کا انعام ہے ناریا۔ سردار جوبا اپنے سفید سفید چمکیلے دان اس نازک اندام لڑکی کے بدن میں گاڑتے ہوئے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، اور وہ لذت امیز انداز میں ہولے ہولے کراہ رہی تھی۔ تیرے بدن کا خمار حملہ آوروں کی بستی کو روندنے تک ہر آن مجھے نئی قوت بخشے گا۔ شراب اور شباب، آج کی رات یہی دو چیزیں جوبا کو تسکین پہنچا سکتی ہیں۔ اگر سورج کے سائے سے محروم اندھیروں کی نحوست کا خوف نہ ہوتا تو اغیاری کی قسم میں ابھی کوچ کا حکم دے دیتا، لیکن میں آسمانی فیصلوں پر قدرت نہیں رکھتا، میں مجبور ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پیال کے نیچے سے مٹی کا ایک برتن اٹھایا
اور شراب کی حاسی مقدار اپنے معدے میں انڈیل لی۔ جبرین کی رسمیں عجیب تھیں۔ ناریہ اپنی بیوگی کے سوگ کے بجائے سردار کی ہم آغوشی کی لذت سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ شراب جوبا پی رہا تھا لیکن خمار ناریہ پر چھا رہا تھا۔ جوبا مجھے اندر طلب کرنے کے بعد بالکل بھول چکا تھا کہ وہ وہاں تنہا نہیں ہے۔ اس نے کئی بار میری جانب دیکھا لیکن اس پر چھائی ہوئی حیوانیت نے شرم کے جذبے کو ختم کر کے رکھ دیا تھا۔ عین اسی وقت جب وہ دونوں خود فراموشی کی دنیا میں کھوئے ہوئے تھے، خیمے کے باہر سرجہاں کی آواز سنائی دی۔ وہ جوبا سے اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا تھا۔ اسے بلا لے، اندر بلا لے حسین، سردار جوبا نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور اپنی ہی جگہ کھڑا رہا۔ اندر بلا لے، جوبا جلا کر بولا۔ سرجہاں بچہ نہیں بالغ ہے اور جبرین کے بالغوں کے درمیان کوئی راز نہیں ہوتا۔ مقدس سرجہاں کو اندر بلا لے۔ میں نے آگے بڑھ کر خیمے کا پردہ اٹھایا۔ سرجہاں اور میری نگاہیں چار ہوئیں۔ اس نے زیر لب کچھ کہا اور میری گردن کی جنبش پر اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بوسیدہ اور خون آلود چرمی ٹکڑا موجود تھا جس میں کئی سوراخ نظر آ رہے تھے۔ کیا بات ہے مقدس سرجہاں؟ سردار جوبا نے ناریہ کو الگ کیے بغیر برائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ محترم سردار، مانعانی تو مارا گیا، سرجہاں کہنے لگا، مگر اس کے سینے پر یہ چمڑا بندھا ہوا تھا۔ اس پر آڑی ترچھی لکیریں کھدی ہوئی ہیں جیسے کوئی عمل نقش کیا گیا ہو۔ چمڑا؟ جوبا کی تخیر امیز آواز ابھری اور وہ ناریہ کا چھوڑ کر پیال سے نیچے اتر آیا۔ کیا تجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ہے؟ نہیں سردار، سرجہاں کی آواز میں عزم حلال نمایاں تھا۔ مانعانی مجھے ناپسند کرتا تھا اور اس نے اغیاری کے راز مجھ سے چھپا رکھے تھے۔ یہ تو اپنے سینے سے باندھ لے۔ سردار جوبا اس کے قریب پہنچ کر اس چرمی ٹکڑے کو دیکھتا ہوا بولا۔ یہ ایک نقشہ ہے، اس کی کہانی میں تجھے پھر کبھی بتاؤں گا۔ یہ کئی نسلوں سے ہمارے پروہت کے پاس چلا آ رہا ہے۔ تو بہت فیاض اور مہربان ہے جوبا۔ سرجہاں کا لہجہ احسان مندانہ تھا۔ تجھے اغیاری سے ہر آن تعاون ملے گا، تو واقعی پرستش کے قابل ہے۔ پھر وہ لوٹ گیا اور ناریہ نے سردار جوبا کو اپنے پاس ملا لیا۔ مانعانی کے سینے سے ملنے والے اس چرمی نقشے کے انکشاف نے مجھے مضطرب کر دیا تھا۔ میرے لاشعور میں اس نقشے کی کہانی جاننے کی خواہش اتنی شدت سے ابھری تھی کہ اب میں صرف اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سرجہاں کے لائے ہوئے مسئلے سے نمٹتے ہی سردار جوبا جوان سال بیوہ ناریہ کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ ناریہ کا دمکتا ہوا گندمی بدن حجاب کے پردوں کو چیرتا ہوا اپنی تابانیوں کے جلوے بکھیر رہا تھا۔ اس کے بدن کے خمار انگیز نشیب و فراز مجھے آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہے تھے۔ شاید چوپال میں کوئی بھی عورت ناریہ جیسی نہ تھی، اور مجھے یقین تھا کہ جبرین کے سنگدل بیڑیے اس نازک اندام اور بدنصیب دوشیزہ کو اس کی بیوگی کی ہولناک سزائیں دیں گے، اور ناریہ اپنے مستقبل کو بھول کر جوبا کی وحشیانہ دراز دستیوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ وہ مچل مچل کر اداؤں کے ناوک چلا رہی تھی اور جوبا اپنے ہوش و حواس کھوتا جا رہا تھا۔ کئی بار اس نے ناریہ کے جسم میں اپنے دانت پیوست کر دیے اور وہ لذت انگیز انداز میں بس ہولے ہولے کراہتی رہی۔ حسن اور گناہ کا وہ امتزاج ترغیب انگیز تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اس امتحان گاہ سے نکل بھاگوں، لیکن بستی کے سردار کا حکم تھا کہ میں وہیں ٹھہروں۔ کوئی چارہ نہ پا کر میں نے نگاہیں دوسری طرف پھیر لیں، لیکن اس پیال سے ابھرنے والی آوازیں میرے وجود میں دہکتی ہوئی آگ کو بھڑکاتی رہیں، اور ذرا ہی دیر میں مانعانی کے سینے سے برآمد ہونے والے چرمی نقشے کا خیال میرے ذہن سے محو ہو گیا۔ آخرکار صبح کی اولین کرنیں نمودار ہوئیں اور میرے کانوں میں سردار جوبا کی غراہٹ کے ساتھ ہی ناریہ کی خوف زدہ سی چیخ گونجی۔ پلٹ کر دیکھا تو جوبا نے اپنے شانوں پر پڑی ہوئی چرمی چادر ناریہ کے بدن پر ڈال دی تھی۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے نکاسی کے راستے کی طرف دھکیل رہا تھا۔ سردار، مجھ پر رحم کرو، میں اپنی زندگی تیرے قدموں میں گزارنا چاہتی ہوں، ناریہ بھرائی اور سہمی ہوئی آواز میں اس سے التجا کر رہی تھی۔ نہیں، سردار جوبا مغلوب الغضب ہو کر داڑا، چلی جا اس چوپال میں جہاں تیرا مستقبل تیرا منتظر ہے۔ مجھے میرا انتقام پکار رہا ہے، حملہ آوروں کی بستی میرے قہر کی منتظر ہے۔ اور جوبا نے سنگ دلی کے ساتھ اسے خیمے سے باہر دھکیل دیا۔ ناریہ کو بے آبرو کر کے ذلت کی راہ پر دھکیلنے کے بعد جوبا تیزی سے خیمے میں واپس آیا اور میرے مقابل کھڑا ہو کر تیز نظروں سے مجھے گھورنے لگا۔ میں اس کے تیوروں کا مقصد نہ سمجھ سکا اور سٹ پٹا کر اس نے نظریں چرا لیں۔ حسین، جوبا نے سختی سے میرا شانہ تھام کر غمگین آواز میں کہا، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے اور اب تجھ پر سچ واجب ہے۔ میں جو پوچھوں تجھے سچ بتانا ہوگا۔ سردار کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچے گی،
میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا، جوبن کیا بنت نیل تجھ سے محبت کرتی ہے؟ جوبا نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر سوال کیا۔ میرے بدن میں یک بیک کروڑوں چونٹیاں سنسنانے لگیں۔ نہ جانے جوبا نے کس مقصد کے تحت مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا۔ سرجاہا جو جبرین کے دوسرے سربراہ آور لوگوں میں سے ایک تھا، پہلے ہی میرا مخالف ہو چکا تھا، کیونکہ میں آتش کدے میں ہونے والی ہاس پوجا کا راز جان چکا تھا، اور اب سردار جوبا کو اپنا مخالف بنانا زندہ دگرگوں ہونے کے مترادف تھا۔ سرجاہا جشن کے دوران ہی یہ شبہ ظاہر کر چکا تھا کہ وہاں صدیوں پرانی کوئی روح موجود ہے، اور پھر میرے ایما پر بنت نیل کی روح نے اسے زخمی بھی کیا تھا۔ لہٰذا میں نے بہتر یہی سمجھا کہ سردار جوبا سے صحیح صورتحال کا اعتراف کر لوں۔ یہ درست ہے معزز سردار، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ خوب، جوبا کا لہجہ معنی خیز تھا۔ اس نے سرجاہا پر کیوں وار کیا تھا؟ دراصل میں نے جھجکتے ہوئے کہنا شروع کیا، آتش کدے میں پوجا کے دوران میں جب سرجاہا تم سے مٹی کی ہانڈی لے رہا تھا تو میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بعد سرجاہا مجھے اپنی نظروں میں رکھنا چاہتا تھا۔ جشن کے دوران میں جب سب لوگ کنیزوں سے کھیلنے میں مصروف تھے تو توسیہ آئی۔ میں اس کی طرف لپکا تو سرجاہا نے میرے قدموں میں نادیدہ جال الجھا دیا، اور توسیہ کو محض میری خاطر سرجاہا کو نیچا دکھانا پڑا۔ جوبا کے چہرے پر خوف کی علامتیں جھلکنے لگیں، اور وہ مجھ سے چند قدم دور سرک گیا۔ جبرین والے بدروحوں سے ڈرتے ہیں اور وہ تیرے قبضے میں ہے، تو جو… نہیں سردار، میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تیرا اور جبرین والوں کا احسان مند ہوں، کسی کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ روح ضرور ہے لیکن بدروح نہیں۔ وہ جو بھی ہو حسین، لیکن مجھے تیرے خمیر میں بدی کی بو آتی ہے۔ جوبا قدر حاسفانہ قدر متافسانہ لہجے میں بولا، مانانی کی بربادی میں تیرا ہاتھ تھا، گوروں کی صحرائی بستی میں تیری وجہ سے خون خرابہ ہوا، جبل والے تیری حمایت میں اجاڑ دیے گئے، اور اب… وہ ایک ثانیے کے لیے خاموش ہوا اور پھر مزمل لہجے میں بولا، اب شاید میں تیری زد میں آ چکا ہوں۔ نہیں سردار، میں تخیر امیز آواز میں بولا، قسم ان جہانوں کے پروردگار کی کہ حسین تجھ سے دغا نہیں کرے گا۔ محترم سردار، جو میرا ہے میں اس کا ہوں۔ ہاں، مجھے سرجاہا سے خوف ہے، کہیں وہ میرے مقابل آ کر مجھے امتحان میں مبتلا نہ کر دے۔ جوبا نے بڑھ کر والہانہ انداز میں مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا اور مسرت سے برائی ہوئی آواز میں بولا، وہ تجھ سے نہیں الجھے گا، وہ مجھ سے سرکشی نہیں کر سکتا۔ ہاں، بستی میں کسی کو خبر نہ ہو کہ ایک روح تیری عاشق ہے، وہ مجھ سے تو کوئی تعارض نہ کریں گے، لیکن دہشت زدہ ہو کر بڑکے ہوئے اونٹوں کی طرح صحرا میں نکل جائیں گے۔ یہ بستی ویران ہو جائے گی، اور اس کے اجڑنے کے بعد میرے اجداد کی نسل مٹ جائے گی۔ میں تجھے جبرین میں اپنا ہاتھ بنا کر رکھوں گا۔ مسرت کے بے اختیارانہ جذبات سے میرا دل بھر آیا۔ پہلے میں جبرین میں تیسرے درجے کا غلام تھا، جس کا سایہ نحوست کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اور اب اسی بستی کا سردار میرا مطیع ہو چکا تھا۔ اس پر میری گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی نجات کے لیے جس وقت مانانی کے بارے میں ایک فرضی کہانی کی تائید کی تھی، وہ اسی وقت میرے جال میں پھنس گیا تھا۔ لیکن توسیہ کی روح کا راز معلوم ہو جانے کے بعد تو نہ صرف وہ خود خوف زدہ ہو گیا تھا، بلکہ اب پوری بستی میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ توسیہ کی روح کا راز ظاہر کر کے میں کسی بھی وقت پوری بستی کو تہو بالا کر سکتا تھا۔ پھر ہم دونوں اس خیمے سے باہر آئے۔ ہر طرف صبح کے سورج کی رو پہلی کرنوں کا جال پھیل چکا تھا۔ خیمے کے باہر ایک تندرست اونٹ بندھا ہوا تھا، جو شاید پچھلی رات بستی والے اپنے سردار کے لیے وہاں چھوڑ گئے تھے۔ بستی کی فضا میں ابھی تک پچھلی شب کو زندہ جلائے جانے والے ہمراہ آوروں کے جسموں کی بھوجل بو رچی ہوئی تھی۔ جلے ہوئے خیموں اور مکانوں کے سلگتے ہوئے ملبوں سے دھوئیں کی لکیر اٹھ رہی تھی، اور ادھر ادھر بکھری ہوئی مسخ شدہ لاشیں پچھلی رات کی بربریت کی کہانی سنا رہی تھیں۔ جوبا نے خیمے کے دروازے سے اپنی کن تلوار اتار کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، اور پھر قریب سے گزرنے والے ایک قزاق کو طلب کر کے اس کا اونٹ میرے حوالے کر دیا۔ کوچ سے پہلے بستی کا بھی ایک چکر لگا لیں، اس قزاق کو بھیجنے کے بعد جوبا نے کہا، اور میں اس کی تائید میں سر ہلا کر رہ گیا۔ بستی کے رہے سہے مکانوں اور خیموں سے زخمیوں کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ آنے جانے والوں کے بشروں سے تاسف اور ظفرمندانہ غرور کے ملے جلے تاثرات نمایاں تھے۔ جب ہم دشمن کی لاشوں کے ڈھیر کے نزدیک سے گزرے تو میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ان میں کوئی لاش قابل شناخت نہیں رہی۔ ہر مرنے والا اپنے انفرادی خد و حال کھو کر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور کچلے ہوئے لوتھڑوں کی اس پہاڑی کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ پھر ہم چپال کی طرف گئے۔ وہاں اس وقت شیطان برہنہ ہو کر رقص کرنا تھا۔ جبرین کے شرابی قزاق نشے میں چور ہو کر چپال والیوں کے جسموں سے لپٹے ہوئے تھے۔ ان میں شرم یا گناہ کا ہر احساس مفقود تھا۔
یوں لگ رہا تھا جیسے وہ شعراء عام پر کوئی مہذب اخلاقی مظاہرہ کر رہے ہوں۔ رات ڈل چکی ہے۔ سردار جوبا نے چند ثانیوں تک چوپال کا جائزہ لینے کے بعد اونچی اور کرخت آواز میں کہا، حملہ آوروں کی بستی ہمیں پکار رہی ہے۔ جو رہ گیا وہ کنیزوں اور مال غنیمت کا مستحق نہ ہوگا۔ اس اعلان کا سنتے ہی لوگوں نے نعرے مارے اور اپنی بستی کی بے سہارا عورتوں اور لڑکیوں کو دھکیل دھکیل کر جانوروں کی تلاش میں پھیلنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں سردار جوبا کا کیل کانٹے سے لیس لشکر تیار ہو چکا تھا اور ہر ایک بے چینی کے ساتھ روانگی کے حکم کا منتظر تھا۔ جوبا نے آخری بار اپنے آدمیوں کا تنقیدی جائزہ لیا اور اس کا اونٹ ہمک کر ایک طرف چل پڑا۔ باقی لوگوں نے اس کی تقلید کی اور قزاقوں کی وہ ٹولی غبار کے بگولے اڑاتی جو برین سے دور ہونے لگی۔ قزاقوں کی پیشہ ورانہ روایت کے مطابق روانگی سے قبل ہی جانوروں کے گلے سے گھنٹیاں اتار کر پھینکی جا چکی تھیں۔ جوں جوں سفر طے ہو رہا تھا، قزاقوں کا جوش و خروش وحشت کی صورت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ان میں سے ہر ایک اپنے جانور کو پوری رفتار سے دوڑا رہا تھا۔ دوپہر سے قبل ہی صحرا کے سینے پر ایک بستی کے آثار نظر آنے لگے۔ جوبا نے چیخ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہا اور وہ سب نہایت منظم طریقے پر نیم دائرے کی شکل میں پھیلنے لگے۔ یہ سب کچھ اتنی تنظیم اور ترتیب کے ساتھ ہوا کہ اس بستی سے کئی فرلانگ کے فاصلے پر جبرین والے اس کے چاروں طرف پھیل گئے اور سردار جوبا مجھے اور سرجہاں کو ہمراہ لے کر اس بستی کی جانب چل پڑا۔ بستی والے ابھی تک شاید اس ناگہانی افتاد سے بے خبر تھے، کیونکہ عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کی تخیر امیز نگاہوں نے ہمارا استقبال کیا۔ بستی کے وسط میں پہنچ کر جوبا ٹھہر گیا، لیکن اونٹ کی پشت سے نہ اترا۔ بستی والے اسے کوئی قاصد سمجھ کر تیزی سے اس کے گرد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ کیا یہ وہی بستی ہے جس پر ایک آنکھ والا حکمران ہے؟ جوبا نے باروب آواز میں کہا۔ ہاں، کیا تم سردار کی جانب سے کوئی خبر لائے ہو؟ ایک قبوس صورت اور دراز قامت لڑکی نے اپنی بستی کی ترجمانی کرتے ہوئے جواب دیا۔ تم سب مال و زر اور اناج اپنے ہمراہ لے لو۔ تمہارے مرد اسی بستی میں یرغمال بنا لیے گئے ہیں اور انہیں چھڑانے کے لیے تمہیں یہ قیمت ادا کرنی ہوگی۔ جوبا نے کہا۔ نہیں، وہی لڑکی بولی، لعنت ہے ان مردوں پر جو ہتھیار سے جا کر نکلے اور چوہوں کی طرح پکڑ لیے گئے۔ اب ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اگر آج کا سورج غروب ہونے سے قبل مال و زر اور اناج وہاں تک نہ پہنچا تو سب مار ڈالے جائیں گے اور تمہاری نسل ختم ہو جائے گی۔ جوبا پرزور لہجے میں بولا، بستی میں بچے موجود ہیں، یہ بڑے ہو کر نسل چلائیں گے۔ بزدلوں سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ جاؤ، تم واپس لوٹ جاؤ۔ ہم تینوں نے اپنے اونٹ واپس گھما لیے۔ تیری یہ تدبیر میری سمجھ میں نہ آ سکے محترم سردار، بستی سے نکلتے ہوئے سرجہاں بولا۔ اب پوری بستی تہ و بالا ہو جائے گی، بہت سی حسین لڑکیاں ماری جائیں گی۔ جوبا غسیلی آواز میں بولا، میری کوشش تو یہ تھی کہ صرف بوڑھے اور بچے ہی مارے جائیں، جوان اور ہوبرو لڑکیوں کو کوئی گزند نہ پہنچے، مگر یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ اسی وقت بستی میں غلغلہ ہوا۔ ان آوازوں میں جوش اور ہیجان پایا جاتا تھا۔ شاید بستی والوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ شتر سواروں نے پوری بستی کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ حملہ کر دو، جوبا نے پوری قوت سے چیخ کر کہا اور نیزہ تھام کر اونٹ دوبارہ بستی کی طرف گھما لیا۔ جبرین سے آئے ہوئے قزاقوں نے وحشیانہ جوش کے ساتھ نعرے لگائے اور پھر ان کے اونٹ ہر طرف سے بستی پر یلغار کے لیے بڑھنے لگے۔ چند ہی منٹ میں وہ ہنستی کھیلتی بستی موت کے خونی چنگل میں پھنس گئی۔ جبرین والے بلا کسی امتیاز کے ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کی آہو بکا نے دل دو سما باندھا ہوا تھا۔ گو وہ سب بھی اپنے وسائل کے مطابق ہتھیار بند ہو کر مقابلہ کر رہے تھے، لیکن منظم اور تجربہ کار صحرائی قزاقوں کے لشکر کے سامنے ان کی ایک نہ چل سکی۔ بمشکل 1.5-2 گھنٹے ہی میں سارا معاملہ نمٹ گیا اور جبرین والے مکانوں میں گھس کر سارا مال غنیمت یکجا کرنے لگے۔ ساتھ ہی وہ روح پوش ہونے والوں کو بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ٹھکانے لگا رہے تھے۔ بس مجھے یہی فکر تھی۔ سردار جوبا اپنے چند شہ زوروں کے درمیان کہہ رہا تھا، ساری لڑکیاں ماری گئی اور ہم کنیزوں سے محروم ہو گئے۔ اس بستی سے زر و جواہر اور اناج کا بہت بڑا اور بیش قیمت ذخیرہ ہاتھ لگا، جسے اونٹوں پر بار کر دیا گیا۔ جبرین والوں میں صرف 10-12 آدمی زخمی ہوئے تھے، جنہیں تندرستوں نے اپنے اونٹوں پر بٹھا لیا، اور قزاقوں کا یہ لشکر مکانوں کو نظر آتش کر کے واپس لوٹنے لگا۔ اس بستی کے مرنے والے اور زخمی مشعلوں کے درمیان گرے رہ گئے تھے۔ سورج اب مغرب کی جانب جھکتا جا رہا تھا اور سردار جوبا کو رات کی سیاہی پھیلنے سے قبل جبرین پہنچنے کی فکر تھی۔ ڈلتے سورج کی تمازت سے ہر ایک پسینوں میں شرابور تھا، لیکن جفاکش اونٹ پوری رفتار سے صحرائی راستے پر دوڑ رہے تھے۔ ابھی یہ قافلہ بامشکل چند ہی میل بڑا تھا
کہ فضا پر یک بیک سکوت چھا گیا۔ عمر رسیدہ لوگوں نے اس غیر فطری تبدیلی کو تشویش کی نظروں سے دیکھا اور پھر پورے کارواں میں تشویش پھیلتی چلی گئی۔ ان میں سے ہر ایک ہراساں نظر آ رہا تھا۔ سردار جوبا نے اپنا اونٹ روک کر مغرب کی جانب نگاہ دوڑائی اور متفکرانہ انداز میں سرجہاں کی طرف دیکھا۔ نئے پروہت نے سردار کی تشویش بام کر اپنے سر کو اسبات میں جنبش دی اور اگلے ہی لمحے میں سردار جوبا کارواں والوں کے لیے احکام صادر کرنے لگا۔ اونٹ روک لیے گئے۔ لوگوں نے ان کی مہاریں تھام کر اپنے گرد اونٹوں کا حلقہ باندھ لیا۔ وہ سب رہ کر خوفزدہ نگاہوں سے مغرب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں اس ہنگامے کا سبب میری سمجھ میں آ گیا۔ مغرب سے ایک خوفناک صحرائی آندھی ہماری جانب بڑھی آ رہی تھی۔ صحرائی بگولوں کے میلوں اونچے میناروں کے باعث سورج دھندلا چکا تھا اور لحظہ بلحظہ فضا میں گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ سب ایک دوسرے کے ہاتھ تھام لو۔ اچانک سردار جوبا چیخنے لگا، یہ موت کی آندھی ہے، ایک ہی جونکے میں سب کو اڑا لے جائے گی۔ ادھر اونٹ بلبلائے جا رہے تھے۔ صحرا کے جانور آنے والے لمحات کی بو پا چکے تھے اور اب ہر قیمت پر اپنی مہاریں چھڑا کر بھاگ جانا چاہتے تھے، لیکن ان کے مالکوں نے اپنے اپنے جانوروں کو بڑی بے رحمی کے ساتھ قابو میں کیا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہولناک صحرائی آندھی سروں پر آ پہنچی۔ چیختی چنگاڑتی ہوئی ہوا میں ناچتے ریتلے ذرات نے پل بھر میں ہر ایک کو اندھا کر دیا۔ لوگوں کے پیر زمین سے اکھڑنے لگے۔ اونٹ وحشت زدہ آوازوں میں بلبلا کر اپنی گردنیں ریتلے ٹیلوں پہ چھپانے لگے۔ وہ بھیانک آندھی اس خونی کارواں کا تنکا تنکا بکھیر دینے پر تلی ہوئی تھی۔ یک بیک ہواؤں کے غضبناک شور، مصیبت زدہ قزاقوں کی چیخو پکار اور اونٹوں کے شور سے بھی اونچی ایک بھیانک چیخ گونجی، اور اپنی بے بسی کے باوجود میرا دل دہل اٹھا۔ وہ لرزہ خیز انسانی چیخ غیر فطری انداز میں دم توڑ گئی اور اسی کے ساتھ آہستہ آہستہ صحرائی آندھی کا زور ٹوٹنے لگا۔ تقریباً نصف گھنٹے بعد میں اپنی آنکھیں کھولنے کے قابل ہوا تو وہاں ہر طرف بربادی کے آثار تھے۔ جبرین کے کئی قزاق نتنوں میں ریت گھسنے اور دم گھٹنے کے باعث ہلاک ہو چکے تھے۔ زندہ رہ جانوں والوں کی حالت بھی دگرگوں تھی۔ بہت سے اونٹ طوفان سے بوکھلا کر اپنی نکیلیں تڑا کر فرار ہو چکے تھے اور ریت کا وہ خوفناک طوفان مشرق کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ اوہ، یہ مارا گیا! چیز شاید اسی کی تھی۔ اچانک کسی کی متغیر اور خوفزدہ آواز ابھری۔ میں فوراً ادھر پہنچا تو صحرا کے سینے پر جبرین کے نئے پروہت سرجہاں کی مسخ شدہ لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بری طرح کچلی ہوئی لاش ریت اور خون میں نہائی ہوئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی دیو قامت درندے نے اسے سر سے اونچا اٹھا کر بے رحمی کے ساتھ نیچے پٹک دیا ہو۔ چند ہی ثانیوں میں جوبا بھی وہاں آ پہنچا اور سرجہاں کی لاش دیکھ کر اس کے ہونٹ تنفر امیز انداز میں سکڑ گئے، جیسے اس کے لیے سرجہاں کی موت سخت غصے کا باعث بنی ہو۔ یہ بھی مارا گیا حسین، جوبا نے سرد اور جذبات سے عاری آواز میں مجھ سے کہا۔ اس کی آنکھوں سے اس وقت خوف نمایاں تھا اور اس کا انداز بتا رہا ہے کہ سرجہاں کی موت پر اسے مجھ سے شکایت ہے، جیسے میں ہی اس واقعے کا ذمہ دار ہوں۔ میں اس کے جواب میں کچھ نہ بولا۔ سرجہاں کی لاش کو گورنے کے بعد جوبا اس کے سینے پر کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ میں نے فوراً اس پر بوکھلاہٹ طاری ہوتے دیکھی اور اس نے ہڈیوں اور گوشت کے اس ڈھیر کو پوری طرح گنگال ڈالا، لیکن اسے مطلوبہ شے نہ مل سکی۔ اپنی تلاش میں ناکام ہو کر جوبا تیر کی طرح میری جانب آیا اور میرا شانہ تھام کر مجھے ایک طرف لے چلا۔ جبرین والے حیران و پریشان یہ سارا کھیل دیکھ رہے تھے۔ سرجہاں مارا گیا اور اس کے سینے سے چرمی نقشہ غائب ہے۔ مجھے تنہائی میں لے جا کر سردار جوبا نے زبان کھولی۔ کیا تو مجھے اس کا ذمہ دار سمجھتا ہے سردار؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ وہ روح تجھ پر عاشق ہے، سردار جوبا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے دبی دبی مگر پرجوش آواز میں بولا، اور اس چرمی ٹکڑے کا تعلق بھی شاید اسی سے ہے۔ اسی سے تعلق ہے؟ وہ کیسے؟ میں اپنی حیرت پر قابو نہ رکھ سکا۔ یہ ہمارا ایک جدی راز ہے، مگر میں تجھے اپنا راز بتاؤں گا، جوبا ہذیانی انداز میں بڑبڑایا۔ میری بستی کی رونق اور آبادی اب تیرے رحم و کرم پر ہے۔ ہم انسانوں سے نہیں ڈرتے، مگر روحوں سے ہمارا دم نکلتا ہے۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب پوری طرح تیری گرفت میں آ چکا ہوں۔ تیرے منہ آنے والوں کا حشر میری عبرت کے لیے کافی ہے۔ میں راستے میں یہ کہانی سناؤں گا۔ سورج دن بھر کی مسافت طے کرنے کے بعد اب آخری منزل کی جانب جھکتا جا رہا تھا۔ اس ناگہانی طوفان نے جبرین والوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور وہ ہر قیمت پر دھندلکا پھیلنے سے قبل اپنی بستی میں واپس لوٹنا چاہتے تھے۔ اس لیے سرجہاں اور طوفان سے ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو وہیں چھوڑ کر یہ کارواں باقی ماندہ اونٹوں پر سوار ہو کر بستی کی جانب چل پڑا۔ جانوروں کی کمی اور مصلحت کی خاطر جوبا نے مجھے بھی اپنے ہی اونٹ پر سوار کر لیا
تاکہ راستے میں بے خوف و خطر دو ٹوک باتیں ہو سکیں۔ سرجاہ ناگہانی مارا گیا ہے حسین۔ قافلے سے کچھ آگے نکل جانے کے بعد سردار جوبا نے شکایتی لہجے میں کہا، لیکن میں اس معاملے سے بالکل لا تعلق ہوں سردار۔ میں نہیں مان سکتا حسین، وہ مزمحل آواز میں بولا۔ ہم بزرگوں سے سنتے آئے ہیں کہ اس چرمی ٹکڑے پر کسی صحرائی مقام کا نقشہ ہے جہاں ایک بدروح سے چھینا ہوا جسم قید ہے۔ وہ بدروح ہمارے مذہب اور ہماری جانوں کے دشمن ہے، اور اس نقشے کی حفاظت ہر پروہت کا مذہبی فریضہ ہے۔ اور تیری زبان سے توسیہ کی کہانی سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ چرمی نقشہ اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ سردار جوبا کے الفاظ نے مجھے بے چین کر دیا۔ سندلی کلیسا، تو نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا سردار کہ وہ چرمی نقشہ سندلی کلیسا کا ہے، اور اس نے سرجاہ کو محض اس لیے ہلاک کر دیا ہے کہ اس کی زندگی میں اس سے وہ نقشہ چھیننا ناممکن تھا۔ جوبا نے بلا آخر اپنی بات مکمل کر ہی لی۔ سن جوبا، میں یک بیک جوش میں آ گیا۔ تو جس آگ کو پوجتا ہے وہ سراسر بدی ہے۔ اسی آگ سے ابلیس نے جنم لیا تھا جو آج حلقے خدا کو بہکانے پر تلا ہوا ہے۔ تو آگ کا نہیں، شیطان کا پجاری ہے، اور شیطان مجسم گناہ ہے۔ سرجاہ الاؤ کا پروہت تھا، اور یوں وہ شیطان کا رکھوالا بھی تھا۔ قسم پروردگار کی کہ وہ مارا بھی گیا تو کوئی برائی نہیں۔ توسیہ نے اسے عذاب کی زندگی سے نجات دلائی ہے، اور مجھے سرجاہ کی موت کا کوئی غم نہیں ہے۔ مجھے صدمہ تو اس نقشے کا ہے۔ اگر وہ نقشہ توسیہ کے پاس نہ ہوا تو جبرین کی گلیاں ویران ہو جائیں گی، اور تو قابل رحم حالت میں در بدر بھٹکتا پھرے گا۔ جوبا کا بدن جرجری لے کر رہ گیا، اور وہ بررائی ہوئی آواز میں بولا، میں جانتا تھا کہ ایک دن یہی ہوگا۔ میں تیرے فریب کا شکار ہوا ہوں، اور اب مجھے اپنی اس کوتاہی کی سزا بھگتنی ہی ہوگی۔ سزا نہیں سردار، میں یک بیک نرم پڑ گیا۔ تو میرا محسن ہے، میرا دوست ہے، میری ذات سے تجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ ہاں، اس چرمی نقشے کی تلاش میں تجھے میری مدد کرنی ہوگی۔ جوبا چند ثانیے تک تو خاموش رہا، پھر پرخیال انداز میں بولا، تجھے کیسے علم ہوگا کہ وہ چرمی نقشہ تیری محبوبہ کی روح کے قبضے میں نہیں ہے؟ وہ آئے گی، جلد ہی میرے پاس آئے گی، اور اگر وہ نقشہ اس کے پاس نہیں ہے تو جبرین کے کسی بد نیت قزاق نے اس پر قبضہ جما لیا ہے۔ تجھے میری خاطر پوری بستی کی تلاشی لینی ہوگی۔ توسیہ میری زندگی ہے، اور اس کا جسم روح سے جدا کر کے قید کیا جا چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نقشے کے ذریعے میں اپنی توسیہ کو اس کا گمشدہ پیکر واپس دلا سکوں گا۔ تو زبان سے دوستی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیری باتوں سے دھمکی کی بو آتی ہے حسین۔ جوبا تھکی ہوئی آواز میں بولا، تجھے مجھ پر بالادستی حاصل ہے۔ میں وہی کروں گا جو تو چاہے گا، کیونکہ مجھے اپنی اور بستی والوں کی زندگیاں پیاری ہیں۔ میں خاموش رہا۔ دراصل میں بھی جوبا کے دل سے اپنا خوف مٹانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بے خوفی کسی بھی وقت مجھے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے۔